امیر جان سکتا ہے نہ تو پہچان سکتا ہے. جو مجھے مل رہا ہے وہ تو نہیں جان سکتا. آئے ہائے جو کہ صاحب نظر جانا کرتے ہیں، اہل دل، اہل معرفت، اہل محبت جانا کرتے ہیں. خدا کی قسم لوگو، جب اس بندے نے دوبارہ کہا کہ بلا حافظ صاحب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ چاہیے قرآن بھی پڑھاتے ہو، اشرفیاں بھی لے کے آؤ. آپ جلال میں آ گئے، حل چلاتے چلاتے حل کو چھوڑ دیا. کہا قرآن پڑھنے پڑھانے والے دنیا داروں کے در پہ نہیں جایا کرتے. آپ جلال میں آئے، مٹی کا ڈھیلا زمین سے اٹھایا، مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے زمین پہ دے پٹھایا، زمین پہ ڈھیلا مارا. جہاں تک مٹی کے ڈھیلے گئے ساری مٹی سونا بنتی گئی. ساری مٹی سونا بن گئی. کہا دیکھو ہم دنیا داروں کے در پہ نہیں جاتے، ہم اس پروردگار عالم کے در پہ بیٹھے ہیں جو کل کائنات کے خزانوں کا مالک ہے. کہا تیری نگاہ اشرفیوں پر تھی، میں نے تجھے بتا دیا ہم دنیا دار نہیں، دنیا کے طالب نہیں ہیں. ہم تو طالب فقط اس بات کے ہیں کہ قرآن بچوں کو پڑھتے پڑھاتے رہے، خدائے رحمان کی نگاہ ہو جائے اور مدینے والے مصطفیٰ کی نگاہ ہو جائے. کہا جہاں تک دنیا داری کا تعلق ہے ہم چاہیں تو مٹی کے ڈھیلوں کو سونا بنا دیں، مٹی کے ڈھیلوں کو سونا بنا دیں. یہ ہے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی شان. لیکن جو خلوص سے قرآن پڑھائیں، یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں، جن کا دل حسد سے پاک ہو، کینہ سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، عداوت سے پاک ہو، فکر ہی نہ ہو نال علی مسجد ہی علامہ صاحب آگے میرا کے بن سکتا، پتہ ہی نہ ہو اس بات کا. فلاں خطیب آ گیا، میری تقریر کا کیا بنے گا، میری نعت کا کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. آپ ہی سوچیں اس باتوں پر. فلاں اتنا کھا گیا، اتنا کما گیا، اس کا بچہ اتنا آگے پہنچ گیا. ایسا نہیں ہے. دل صاف ہونا چاہیے. قبلہ جب دل صاف ہو پھر قرآن پڑھے بندہ، پھر قرآن کی آیات قرآن کی روشنی میں انسان کے سینے کو اتنا روشن کر دیتی ہے کہ گولڑے کا تاجدار گولڑے میں بیٹھ کر اپنی تسبیح کے دائرے میں انگریز کو برطانیہ شہر بھی دکھا دیا کرتا. پیار سے بولو سبحان اللہ. لیکن قرآن پڑھیں دل صاف کر کے. اس لیے امام الاولیاء حضرت سلطان باہو نے کہا تسبیح پھری ہے دل نہ پھرے آ پھرے آ تسبیح پھری ہے دل نہ پھرے آ کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو علم پڑھیا پر عمل نہ کیتا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو کچھ نہ کھٹے آ کی لینا چلیاں وڑ کے ہو جاگ بنا دودھ جمدا نہیں پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو سینہ صاف کر کے پڑھیں. اور جو قرآن سینہ صاف کر کے پڑھتے ہیں پھر رب ذوالجلال انہیں عطا کیا کرتا ہے؟
مشکات شریف کی روایت ہے، ایک صحابی نے جب ایک جگہ خیمہ لگایا تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں کسی کی قبر ہے، تو وہاں سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی۔ پیار سے محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ توجہ فرمائے، جو فقیر عرض کرنا چاہتا ہے، وہاں سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ صحابی اٹھے، صبح ہوئی تو دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، کہتے آقا جی عجیب نظارہ میں نے دیکھا کہ جہاں میں نے خیمہ لگایا تھا مجھے خبر نہ تھی کہ یہاں کسی کی کوئی قبر ہے، اے آقا وہاں سے کوئی سورہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور سورہ ملک پڑھ رہا تھا، اور میرے پیارے نبی میرے لجپال آقا پوری سورہ ملک اس نے تلاوت کر دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام تجھے خبر ہونی چاہیے کہ یہ سورت عذاب سے نجات دلانے والی ہے، یہ بندے کی بخشش کروانے والی ہے، اور یہ قبر میں خدا سے جھگڑا کرے گی بندے کے لیے کہ مولا یہ رات سوتے وقت میری تلاوت کیا کرتا تھا، آج میں تیری بارگاہ میں شفاعت کرتی ہوں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں خدا اس سورت کی شفاعت کو قبول کر کے قبر کو بکائے نور بنا کے جنت کا باغ فرما دے گا۔ معلوم ہوا جو زندگی میں قرآن پڑھتے ہیں نا، مرنے کے بعد جب قبر میں چلے جائیں تو وہاں بھی قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں، وہاں پر بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت ان کا معمول ہوا کرتا ہے۔ اور یہ بھی صحابی رسول نے پوچھا اور آقا علیہ السلام نے مہر لگا کے بتا دیا، جیسے عزیزم ابھی تقریر کر رہے تھے، آقا علیہ السلام نے بتا دیا اور حضور نے اعتراض نہیں کیا، چونکہ میرے نبی کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ آقا علیہ السلام وہاں کوئی اعتراض بنتا تو آقا بتا دیتے کہ میرے غلام یہ جو تو نے آواز سنی ہے یہ کسی جن کی تھی، یہ کسی فرشتے کی تھی۔ کہا نا یہ بندہ خدا جس کے سینے میں قرآن تھا، قرآن سے محبت کرنے والا، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ لوگوں معلوم ہوا حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں جیسے شہید زندہ ہوتا ہے، قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ اور عالم بھی مرنے کے بعد قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ اس لیے کنز الامال کی روایت ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب حافظ قرآن کو، اور یہ جامع ترمذی میں بھی ہے، جب حافظ قرآن کو زمین کے اندر رکھا جاتا ہے رب ذوالجلال فرماتا ہے زمین اس کے گوشت اور جسم کو مت کھانا۔ آگے سے زمین عرض کرتی ہے مولا میں بھی تو تیری مخلوق ہوں، جیسے تیرا حکم میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں میں اس کے جسم بدن کو نہیں کھاؤں گی، اور مولا میں اس کے بدن کو کیسے کھا سکتی ہوں، اس کے سینے میں تو تیرا قرآن ہے۔ جن کے سینے میں قرآن ہو، توجہ چاہیے، توجہ چاہتا ہوں، جن کے سینے میں قرآن ہو، ہمارے بعض لوگ قبلہ شاہ جی وہ پراڈو پہ بیٹھے ہوں نا، بنگلہ بڑا ہو کوٹھی بڑی ہو تو وہ حفاظ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اور بعض تو علماء کو کچھ، آپ تو محبت والے لوگ ہیں نا، لیکن میں ان کے دل کے دروازے پہ دستک دے کے کہنا چاہتا ہوں کبھی کسی حافظ قرآن کو پھٹی چٹائی پہ بیٹھ کے میرے نبی کے چھوٹے سے اس غلام کو قرآن پڑھتے ہوئے رستے میں آتا جاتا دیکھتے ہوئے کوئی زیادہ قیمتی لباس نہ لگا ہو تو لباس کی وجہ سے اسے حقیر نہ جاننا، تم بے شک اس کا ادب کرو نہ کرو۔ میرے مصطفیٰ کی یہ حدیث بتاتی ہے قرآن کے حافظ اور عالم کی اتنی بڑی شان ہے کہ یہ زمین کے اوپر رہتا ہے تب بھی فرشتے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور جب زمین کے اندر چلا جائے زمین بھی اتنا احترام کرتی ہے کہ یہ ہر کسی کے بدن کو کھا جاتی ہے، لیکن زمین حافظ قرآن اور عالم ربانی کے بدن کو کھایا نہیں کرتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور میں یہاں مولا علی مشکل کشا، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، وہ پیارے میرے آقا مولا علی جو سواری پہ سوار ہوتے ہیں، ایک رکاب میں اپنا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم رکاب میں رکھنے سے پہلے پہلے سارا قرآن تلاوت فرما دیتے ہیں،
سائل کہتا ہے یا علی مشکل کشا سمجھ نہیں آتی اتنے وقت میں سارا قرآن کیسے تلاوت کر لیتے ہو؟ میرے تمہارے پیر و مرشد آقا و مولا حضرت علی المرتضی مشکل کشا فرمانے لگے اے سوال کرنے والے سائل، جب تو تلاوت کرتا ہے فقط تیری زبان تلاوت کرتی ہے، اور جب علی قرآن کی تلاوت کرتا ہے علی کی زبان ہی نہیں علی کے بدن کا ہر بال بھی رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ علی کے ہر بال جسم کا قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ارے پنجابی میں بال بچوں کو کہتے ہیں، اردو میں ان بالوں کو کہتے ہیں، دونوں بال علی کے دیکھ لو۔ اگر جسم کے بال دیکھنے ہو تو ہر بال تلاوت قرآن کرتا نظر آتا ہے، اور اگر کربلا میں علی کے بال دیکھنے ہو تو نوکے نیزہ پہ چڑھ کے بھی قرآن سناتے نظر آتے ہیں۔ ہاں وہی پیارے علی مشکل کشا شیر خدا آپ سے روایت ہے، خود فرماتے ہیں امام الانبیاء نے مجھے فرمایا، کنز الامال کے اندر روایت موجود ہے، میرے پیارے علی قرآن سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ اگر قرآن سیکھتے سکھاتے اے پیارے علی تم دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ تم پہ یہ کرم فرمائے گا، ایک تو رب تمہیں شہید کا درجہ عطا فرمائے گا، اور دوسرا لوگ تمہاری قبر کی زیارت کو یوں آئیں گے جیسے بیت اللہ کی زیارت کو لوگ جایا کرتے۔ کئی بار میں سوچتا رہا یار بڑے بڑے بادشاہ وزیر صدر مر جاتے ہیں، قبروں کے اوپر کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں جاتا۔ گولڑا شریف آدھی رات چلے جاؤ، داتا کے مزار پہ آپ 2 بجے جاؤ، 4 بجے جاؤ، 5 10 20 بندے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں دنیا، اور علامہ قبلہ شاہ جی اب لوگ عیدی کی بات کرتے ہیں، کوئی کہتا ہماری فلاں تنظیم اتنا غریبوں کا خیال رکھتی ہے، میں کہتا ہوں حکمرانوں توجہ نہیں کرتے ہو، ہمارے اولیاء کی کرامتیں تو دیکھو جنہوں نے ساری زندگی قرآن خود پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا اور ان کے سینوں کو قرآن کی نورانیت سے بسایا۔ خدا نے ان کے مزارات پہ قیامت تک تلاوت قرآن جاری کر کے بتا دیا کہ جو قرآن کو ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن کے دامن سے وابستہ رہتے ہیں، قیامت تک قرآن کی تلاوت ان کے مزار پہ جاری رہتی ہے۔ اور حاضرین یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقال لصاحب القرآن، آخر تک سبحان اللہ۔ ان علماء کے لیے میرے لیے نہیں، آج یہ جو تاج سجائیں گے دستار فضیلت، اور فضیلت بھی اس کو ملتی ہے جو فضیلت والے قرآن سے جڑ جاتا ہے، ورنہ یہ دستار اس طرح کی پی ایچ ڈی لیول کے لوگ بڑے بڑے ان کو تمغہ امتیاز فلاں کو دیا گیا جی، وزیر عمران خان آیا جی، زرداری آیا، لیکن اس کو ایک تمغہ تو خدا اور مصطفیٰ نے یہ دیا کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی سورج سے روشنی زیادہ ہوگی۔ بھئی میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا، اور شاہ جی نے سٹیج لگایا ہوا ہے، میں نے بیان کر دیا، لیکن کبھی سوچنا بھی چاند کی روشنی کتنی ہوتی ہے، اور بہت بڑے کسی سٹیڈیم یا گراؤنڈ میں جہاں کروڑوں لاکھوں لوگ جمع ہوں، وہاں اگر قمقمے بلب لائٹنگ کی جائے تو روشنی کتنی ہوتی ہے۔ پھر سورج جس کا پچھلا رخ ہماری طرف اور اتنا چمکتا ہے کہ خدا کا کل جہان روشن ہو جاتا ہے، یہ حافظ قرآن کی نہیں، حافظ قرآن کے ماں باپ کی میرے تمہارے نبی بات کرتے ہیں، ان کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی،
اور کہا حافظ قرآن کے والدین کو ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سارا مل جائے اس جوڑے کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس حافظ قرآن کو خود کہا جائے اقرا ورتقی، توجہ ہے، کما کنت ترتل فی الدنیا، اے قرآن کے حافظ قرآن پڑھتا جا، کیسے؟ جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ جیسے اللہ فرمائے گا طارق حسین شاہ جیسے اپنی مسجد کے مصلے پر جوم جوم کے محبت سے پڑھا کرتا تھا، جیسے ختم دعا محافل میں پڑھا کرتا تھا، ایسے قرآن پڑھتا چلا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، حاضرین توجہ کرنا، نمازی نماز کا بدلہ لے کے جنت میں چلا گیا، حاجی حج کا بدلہ لے کے جنت میں چلا گیا، سخی سخاوت کا بدلہ لے کے جنت میں چلا گیا۔ حافظ قرآن کو اور قاری قرآن کو رب کہے گا آج تو نے فقط جنت کے کسی ایک خانے میں جا کے محل میں آباد نہیں ہونا، آج تو نے قرآن پڑھتے جانا ہے، جنت کے سینے چڑھتے جانا ہے، جہاں پہ قرآن کی آخری آیت کا اختتام ہوگا وہاں پہ تیرے مقام کا اختتام ہوگا، اور ساری دنیا دیکھے گی، ساری دنیا دیکھے گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا تک سارے انبیاء ہوں گے، اصحاب ہوں گے، ان کی آل ہوگی، اپنے بھی ہوں گے، بیگانے بھی ہوں گے۔ آئے ہائے کتنا بڑا جلسہ آج حضرت قبلہ مولانا رشید صاحب، اتنا بڑا جلسہ ہوگا کہ اس کی تعداد کو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں، ہمارے ہاتھے میں نہیں آ سکتا۔ او جی دیکھو نا جی آج کیا بات ہے جی، علامہ طارق شاہ صاحب نے بچوں کو حفظ کرایا، کیا شان ہے، کیا ٹھاٹ ہے، علماء ہیں، اتنا بڑا مجمع آیا ہے، کتنا بڑا مجمع ہوگا جہاں انبیاء بھی ہوں گے، ملائکہ بھی ہوں گے، جہاں رحمت للعالمین بھی ہوں گے، یہاں روح الامین بھی ہوں گے، سارے انبیاء دیکھیں گے، اور قرآن زبور انجیل کے حافظ بھی وہاں پہ ہوں گے۔ رب بتائے گا اے انبیاء تم بھی دیکھو، اے سارے لوگوں تم بھی دیکھو، اے ملائکہ تم بھی دیکھو، میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی شان بھی دیکھو، اور میرے محبوب کے محمد کے قرآن کو سینے میں بسانے والے محمد کے امتیوں کے، محمد کے امتی جنہوں نے قرآن سینے میں جمع کیا، آج ان کی شان بھی دیکھو۔ خود خدا انہیں تاج سجا کے جنت میں بھیج کے استقبال فرما رہا ہے۔ اور اس وقت ایک بات ہوگی کہ بلا شادی جو میں ضروری بیان کرنا چاہتا ہوں، حسرت ہوگی بڑے بڑے لوگوں، یہ جلسوں میں کم بیان کی جاتی ہے، یہ میرا پیغام بھی ہے۔ آپ یقین جانیے آپ کو حسرت ہوگی، کاش اللہ نے 3 بیٹے بیٹیاں دیے، 5 10 بیٹے بیٹیاں دیے، کاش ایک کو حافظ قرآن بنا دیتا۔ اس کاش اس وقت کہنے سے اب بھی اس جلسے میں آئے ہو تو قبلہ شاہ جی کے در کا فیضان لے کے جاؤ، عہد کرو کہ مولا اپنے ایک بیٹے بیٹی کو حافظ قرآن اور عالم ضرور بناؤں گا۔ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں، رب کعبہ کی قسم آج ہم جہاں جاتے ہیں لوگ ہمیں عزتیں دیتے ہیں، کوئی جج ہو، وکیل ہو، انسپکٹر ہو، MNA ہو، MP ہو، وزیر ہو، سیاسی ہو، مذہبی ہو، جی کیا ہمارا کوئی اس میں اپنا کمال ہے؟ ہماری نسبت قرآن سے ہو گئی ہے، ہماری نسبت صاحب قرآن سے ہو گئی ہے۔ اور امام سیوطی نے شرح الصدور کے اندر نقل کیا، ایک پارسا نیک شخص قبر کھودنے قبر میں گئے، مرنے والا بھی نیک ہے، تو ساتھ جڑی ہوئی دوسری قبر تھی، تو قبر شک ہو گئی، ایک اینٹ نکل گئی، وہ قبر کھودنے والے بیان فرماتے ہیں، امام سیوطی کہتے ہیں کہ میں نے دوسری قبر میں دیکھا تو خوشبو آنے لگی، جب اندر جھانک کے دیکھا تو ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے رب کا قرآن تلاوت کر